محفلیں اب رسمن شروع ہو گئی ہیں، رسمن سجتی ہیں۔ چلو بھائی فلانے صاحب کے بیٹے کی دستار بندی ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، چہرہ دکھا کے آ جائیں گے۔ نہیں پیارے، آپ ایسا کرو گے تو یقین مانو مصطفیٰ کریم سے رشتہ کمزور ہوتا ہی جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ ہم جلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بے دل ہو کر، اللہ اکبر، ہم جلسوں میں آتے ہیں تو کچھ لینے کا مقصد لے کر نہیں آتے۔ ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ریا کو مقصد بنا لیتے ہیں، دکھاوے کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، ان محفلوں میں آیا کرو تو صرف چہرہ دکھانے نہیں، تقریر سننے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم کا غلام بننے آیا کرو۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ، آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ ذرا غور تو کیجئے، آج پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ کیسا ہے ہمارا رشتہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور کریں گے تو آپ خود کو بے وفا چاہیں گے، بے وفا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنوں کا لائف سٹائل میرے نبی کے کردار کے مطابق ہے؟ کتنوں کی زندگی میرے نبی کی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں قوم کی جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو۔ نہیں، آج ہماری قوم کی بیٹیوں کی سیدہ فاطمہ آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ہماری بہن بیٹیاں بھی کسی ہیروئن کو فالو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کپڑے بھی وہ پہنتی ہیں، ڈریسز بھی وہ لے کر آتی ہیں کہ فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے تھے، فلاں نے یہ ڈریس پہنے تھی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نوجوانوں کا لائف سٹائل ہے تو دنیاوی ایکٹر کے مطابق، دنیاوی ہیرو کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹیوں کا لائف سٹائل ہے تو ہیروئنوں کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، رات دن گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، رات دن خطائیں کی جا رہی ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، شراب کی بھٹیوں پر تمہیں سب سے زیادہ مسلم نوجوان نظر آئیں گے، جوئے کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلم نوجوان نظر آئیں گے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ذرا غور تو کرو، پہلے انبیاء کی امتوں کا حال دیکھو۔ اگر پہلے انبیاء کی امتوں میں کوئی نافرمانی کرتا تھا، اللہ اکبر، ذرا اٹھاؤ تو قرآن کو، ذرا پڑھو تو صحیح احادیث کو۔ نہ جانے کتنی امتیں ایسی گزری ہیں کہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر شرابی لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں زنا کرتا تھا تو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر زانی لکھ دیا جاتا تھا۔ رات کو اللہ اکبر اگر کوئی چوری کرتا تھا تو دنیا والے جان لیتے تھے، لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں چوری کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے تھے، لوگوں کی بدکاریاں، تباہکاریاں، سیاہکاریاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کون سا گناہ نہیں کر رہی ہماری قوم، کون سے گناہ نہیں کر رہے ہمارے نوجوان، کون سا جرم نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری خطاؤں کو چھپایا جا رہا ہے، ہماری خطاؤں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے، نہ جانے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اگر کسی امت نے نافرمانی کی خدا کی تو کسی امت پر پتھروں کا عذاب آ گیا، کسی امت کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی امت کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو نہ جانے کتنے لوگوں کو سور بنا دیا گیا۔ مجھے بتاؤ کون سا گناہ نہیں کرتے ہم اور آپ، کون سی خطائیں نہیں کر رہے ہیں ہم، کون سے گناہ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود تیرے میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ دولت کا کمال نہیں ہے، شہرت کا کمال نہیں ہے، یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ، بہت اس کی کو کم کیجئے۔ اگر تیرے میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، تیری میری خطاؤں کو چھپایا جا رہا ہے، تو نہ یہ تیری دولت کا کمال ہے، نہ یہ تیرے پیسے کا کمال ہے، نہ یہ تیری شہرت کا کمال ہے، یہ فقط رب کا فضل ہے، مدینے والے آقا کا صدقہ ہے۔ رب نے وعدہ لیا اپنے محبوب سے، اے محبوب تم ان لوگوں کے درمیان ہو، اس لیے ہم ان پر کوئی سخت عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو جس طرح سے آج مدینے والے آقا ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہماری خطاؤں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے، تو اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کریم تمہیں اپنے سینے سے لگا لے، تمہیں جنت کا پروانہ دلا دے، تو پرہیز
چمیلی سے نظریہ ملتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مسلمانوں، اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنے نبی سے قریب ہو جاؤ۔ یار دیکھو تو صحیح، ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، جس کریم نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو بھی مانگو گے دیا جائے گا۔ ہر بار میرے تمہارے نبی نے اگر مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا جس کریم نبی نے ہمیں شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری، لیکن ہم گناہگاروں کو نہیں بھلایا، ہم خطا کاروں کو نہیں بھلایا۔ جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے اپنے شکم پر پتھر باندھے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جس کریم نبی نے اللہ اکبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے، اس کریم نبی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ نوجوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تمہیں کس نے غافل کیا ہے؟ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیرت ہوتی ہے آج کل کا ہمارا نوجوان رات کے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک نالیوں پر پڑا ہوا موبائل چلاتا رہے گا، چائے کی ٹپریوں پر پڑا رہے گا، لیکن 10 منٹ کا ٹائم مسجد جانے کے لیے نہیں ہے، مدرسے میں جا کر کے علماء کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، تم نے آج اس دنیا میں خود کو غرق کر لیا ہے، دنیا کی محبت میں خود کو ڈبو لیا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے نا کہ کسی کا انداز تکلم اچھا ہے، کسی کا انداز بیان اچھا ہے، کسی کا کردار اچھا ہے، کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کا لائف اسٹائل اچھا ہے۔ تو ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا اخلاق میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی کے حسین چہرے سے زیادہ پیارا ہو؟ ارے میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اسلام، پیغمبر اسلام، نعرہ تکبیر۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے دل کیوں نہ لگایا مدینے والے سے؟ کیوں پیار نہ کیا مدینے والے سے؟ کیوں محبت نہ کی مدینے والے سے؟ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو آج لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جو آپ کو بار بار احساس کراتے ہیں کہ تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ کے بغیر ہم نہ زندہ رہ پائیں گے، ہم آپ کے بغیر جی نہیں پائیں گے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج چاروں طرف سے ہمیں لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے یار تیرے بغیر میں مر جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میرے یار میں تیرے لیے گردن کٹا بھی دوں گا، گردن کاٹ بھی لوں گا۔ اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر دیکھ لو، بیٹیاں بھی کہتی ہیں بابا جان میں کم کمپرومائز کر لوں گی، کم میں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں کروں گی، آپ دور نہ جائیں کمانے کے لیے۔ اللہ اکبر، بیوی ہو وہ بھی یہی اصرار کرتی ہے کہ آپ ہم سے دور نہ جائیے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر کے رکھا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کی خاطر ہم نے مسجدوں کا راستہ بھلایا ہے، انہی لوگوں کی خاطر ہم نے قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھا ہے، لیکن یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے، یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے۔ جس دن تیری دھڑکنیں رکیں گی، جس دن تیری سانسیں رکیں گی، یہ سارے دنیا دار، یہ سارے دعوے کرنے والے، سارے محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہو جائیں گے۔ جب تیری دھڑکنیں رکیں گی، کوئی ٹرین پکڑ کے آئے گا، کوئی فلائٹ پکڑ کے آئے گا، اور آنے کے بعد قبرستان میں ہم نے لوگوں کو مرنے والے کی بات کرتے نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے تو کاروبار کی بات کرتے دیکھا ہے، راجنیتی کی بات کرتے دیکھا ہے، ووٹوں کی بات کرتے دیکھا ہے۔ آنے کے بعد حساب یہ لگایا جاتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح دفن میں کتنا ٹائم لگے گا، ارے کتنا وقت لگے گا۔ کوئی کہے گا مجھے میٹنگ میں جانا ہے، کوئی کہے گا مجھے ٹرین پکڑ لی ہے، کوئی کہے گا مجھے کام سے جانا ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی تھی، دھڑکنیں چل رہی تھی، تو لگتا تھا کہ ہم سے دنیا چل رہی ہے، ہم سے پریوار چل رہا ہے، ہم سے گھر چل رہا ہے۔ نہیں پیارے، اس غلط فہمی کو دور
دور کر لو. کسی سے کچھ نہیں چلتا, کوئی کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے. تم آج مر کے دیکھ لو, دنیا تمہیں بھلا دے گی, دنیا بے وفا ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب دھڑکنیں رکی ہیں, سانسیں رکی ہیں, ساری دنیا بے وفا ہو گئی ہے. وہ جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر مر جائیں گے, تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے, چند دن گزرتے ہیں یار نئے یار بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب قبرستان سے جیسے ہی لوگ پلٹتے ہیں نا, تو جو اپنے ہوتے ہیں, جو رشتہ دار ہوتے ہیں, عزیز و اقارب ہوتے ہیں, وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں, امام صاحب تھوڑی دیر آپ رک جانا, امام صاحب اذان بھی آپ پڑھ دینا. اللہ اکبر. اب اندھیری قبر ہے, کوئی پکارنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قبر کو آسان مت سمجھو مسلمانوں, قبر کی تیاری کرو, قبر کے بارے میں غلط فہمی میں مت رہو. اللہ اکبر. میں تمہیں آئینہ دکھاتا چلوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد پیمبر ہیں, خلیفہ سوم ہیں. وہ عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں میرے نبی کی دو مقدس بیٹیاں آئی, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, جن کی حیا کا جواب نہیں, جن کے علم کا جواب نہیں, جن کے تقوی کا جواب نہیں, جن کی عبادت اور ریاضت کا جواب نہیں, ارے جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی اور نے نہیں بلکہ مدینے والے آقا نے دیا ہو. آپ کو دیکھا آپ کے خادم نے کہ آپ زارو قطار قبرستان میں رو رہے ہیں, آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے, چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں. خادم عرض کرتا ہے, حضور میں ایک زمانے سے آپ کے ساتھ ہوں, میں نے کوئی بھی کام آپ کو خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا. آپ اتنا روتے کیوں ہیں, آپ اتنا بے قرار کیوں ہیں, اتنے مضطرب کیوں ہیں, اتنے بے چین کیوں ہیں؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ تو داماد پیمبر ہیں. تو سنو, حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں, کیا تو نہیں جانتا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار بندی, مولانا سرتاج رضوی. سبحان اللہ. تو داماد پیمبر کی آنکھوں میں اتنے آنسو. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں, تیری آنکھیں خوف خدا سے کیوں نہیں بھیگتی؟ تیرا سر رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے کیوں نہیں جھکتا؟ تیرے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ اللہ اکبر. اب اندھیری قبر ہے, کوئی پکارنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. جو یار تھے, رشتہ دار تھے, سب واپس آ جاتے ہیں. لیکن ہاں, ہم نے دیکھا ہے پیارے زاہدی رضوی دارالقرات کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑا تھا. 5 سال 3 سال 4 سال لگے تھے حافظ بننے میں. اللہ اکبر. جب سارا قبرستان خالی ہو جاتا ہے, جب ساری دنیا منہ موڑ لیتی ہے, تو دنیا والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے اپنے پیچھے زاہدی سے نکلا ہوا کوئی حافظ چھوڑا ہوگا تو ساری دنیا منہ موڑ لے گی, لیکن وہی حافظ قرآن تیری قبر پہ جا کر اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرے گا. اس لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, آپ کی مرضی. آپ کچھ بھی بنائیے, آئی ایس بنائیے, آئی پی ایس بنائیے, لیکن بیسک تعلیم دین کی ضرور دلائیے. اور یہ جو چلن چلا ہے کہ گھر میں 8 بچے ہیں تو ایک حافظ مولوی بنائیں گے, باقی سارے جاہل رہیں گے, بہت ڈینجرس ہے یہ لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سب پہ فرض ہے نا بھائی, سب پہ فرض ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کسی ایک کو اسپیشلسٹ بناؤ, لیکن بیسک تعلیم دین کی سب کو دلاؤ, کیونکہ صرف ایک کے پڑھانے سے کام نہیں چلے گا. یہ جو گھر میں 7 6 ہیں 5 ہیں, انہیں بھی قبر میں جانا ہے, انہیں بھی جواب دینا ہے, انہیں بھی میدان محشر میں جانا ہے. اس لیے مسلمانوں, آپ اپنے بچوں کو جس طرح سارے کے سارے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو, بھیجتے ہیں کہ نہیں, کالجز میں پڑھاتے ہو, اسی طرح سے جتنی دینی تعلیم ضروری ہے سب کو مدرسوں میں پڑھاؤ. اس کے بعد آپ کی مرضی, چاہے جو پڑھانا. اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. ذرا محبت سے بولو یار. ہاں, کچھ لوگ تو وضو بھی نہیں کریں گے, دور سے ہی اشارہ کر دیں گے قبرستان میں. نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی, بیرسٹر بن گئے, قابل ہو گئے, ادھیکاری بن گئے. پاکی نہ پاکی کا معاملہ. لیکن یہی حفاظ
یہی قرہ، یہی بچے ہوتے ہیں قسم خدا کی سارا زمانہ بھول جائے، ساری دنیا بھول جائے، لیکن گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے تو چاہے وہ خود بھی بوڑھا ہو جائے لیکن کبھی اپنے باپ کی قبر کا نشان نہیں بھولتا، وہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کر قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دین کی ضرور دلاؤ اور سب کو قرآن کی حدیث کی تعلیم دلاؤ۔ کسی ایک کو حافظ بنا رہے ہو بھائی ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو بھی تو تعلیم دلاؤ، وہ بھی تو جانے حرام و حلال کے مسائل، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلو۔ آپ کو آج تک کسی نے نہیں کہا، خود ہی پڑھاتے ہو نا 10 کے 10 اسکول میں، تو ایسے ادھر بھی پڑھاؤ پہلے، اس کے بعد چاہے جہاں پڑھاؤ۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتے کی، آقا سے تعلق کی۔ کہیں نہ کہیں امت مسلمہ کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف سے امت مسلمہ کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، اتنی سختیاں ہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا کیوں نہیں آتا، کوئی محمد بن قاسم جیسا کیوں نہیں آتا، اور آج لاکھوں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے ناقص العقل ہوتی ہیں لڑکیاں، نہیں، لڑکیاں پہلے بھی تھیں۔ کیا پہلے کبھی سنتے تھے کہ کسی مسلم بیٹی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کورٹ میرج کیا ہو؟ علاقے میں 10-5 سال میں کوئی ایک کیس ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، اب تعداد لاکھوں میں ہے۔ ریزن کیا، وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دین سمٹ کر مدرسوں میں اور جلسوں میں آ گیا، گھروں میں مغربی کلچر آ گیا، گھروں کے اندر اسلامی کلچر باقی نہ رہا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر کے اندر بیٹیاں سلام پڑھتی تھی، نعت مصطفیٰ پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ اور آج حالات یہ ہیں، چاہے جو وقت کی نماز ہو، جس وقت کی نماز ہو، جس وقت بھی آپ گزرے تو کسی بھی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، بلکہ گانے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، سیریل چلانے کی آوازیں آتی ہیں، فلمیں ڈرامے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، اور 5-5 سال کے بچے، 6-6 سال کے بچے انسٹاگرام اور فیس بک کی بیہودہ ریلز چلا رہے ہیں، گندی فحش ریل چلا رہے۔ مجھے بتائیے جب یہ بیٹیاں فلمیں ڈرامے دیکھ کر کے یہ آگے بڑھیں گی، جوان ہوں گی، پروان چڑھیں گی، تو یہ کیا سمجھیں گی دین کیا ہے، یہ کیا جانے ایمان کی امپورٹینس کیا ہے، یہ کیا جانے اسلام کس کو کہتے ہیں، یہ کیا جانے قرآن کس کو کہتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی موجودگی میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، تقریباً 20 لاکھ سے زائد لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ جاؤ، میں اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، آپ ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، ان میں سے ایک بھی بیٹی تمہیں وہ نہیں ملے گی جس نے مدرسے میں رہ کر قرآن و حدیث کو پڑھا ہو۔ سچی بات ہے، بالکل سچی بات ہے، حق فرما رہے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والی قرآن و حدیث بچی یہ جان لیتی ہے، صحیح بات۔ جو قرآن و حدیث کو گھر میں پڑھے یا مدرسے میں پڑھے، جسے دین کی سمجھ ہو، وہ یہ جان لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے کہ ہمارا گزارا چاہے جیسے ہو، ہم 2 وقت کی جگہ 1 وقت کا کھانا کھا لیں گے، ہم 5 جوڑے کی جگہ 2 جوڑے رکھ لیں گے، چاہے جان چلی جائے لیکن محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہ جائے۔ آج گھروں کے اندر اسلامی کلچر نہ رہا، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نمازوں کا اہتمام، اور لوگ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں آتا کوئی، محمد بن قاسم جیسا کیوں نہیں آتا۔ مسلمانوں مجرا کرنے والوں کے گھروں میں محمد بن قاسم نہیں آتا، ناچ گانا کرنے والوں کے گھروں میں صلاح الدین ایوبی نہیں آتا۔ کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 16-17 پاروں کا حافظ بن کے عبد القادر پیدا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا
احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صدر اللہ فاضل پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں صرف جلسوں پر ڈیپینڈ نہ رہو، صرف علماء پر ڈیپینڈ نہ رہو۔ تم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی حساب دینا ہے، ہم نے بھی حساب دینا ہے۔ آج جب یہاں سے اٹھ کر جانا تو یہ ارادہ لے کر جانا کہ گھروں کے اندر نماز کا بھی اہتمام ہوگا، قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام ہوگا، نعت مصطفیٰ پڑھنے کا بھی اہتمام ہوگا۔ ارے ذرا اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے تو دیکھو، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں ساری دنیا بھی مل کر تجھے گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتی۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ماشاءاللہ، زندہ باد، سچی بات۔ ہم نہیں کرتے نا مدینے والے آقا سے پیار، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں نا، دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم سے بڑا مدعی کوئی نہیں۔ بے شک لیکن ہاں میں بتاتا چلوں مدینے والے آقا، پیارے آقا مصطفیٰ کریم تم سے کتنا پیار کرتے تھے، بے شک بے شک۔ ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن پاک نازل ہوا، یہی قرآن پاک جو ان بچوں نے اپنے سینے میں بسایا، اللہ ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے، اور ان کو یہاں تک پہنچانے میں اساتذہ کی جو محنتیں رہیں، ماں باپ کی، بستی والوں کے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، قرآن پاک نازل ہوا، رب کی طرف سے ایک قرات کی اجازت دی گئی، ایک قرات کی اجازت دی گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قرات کی اجازت ملی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جاؤ رب کی بارگاہ میں عرض کرو میری امت کے لیے آسانی کی جائے، میری امت میں مختلف قبیلے ہوں گے، مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے، صرف ایک قرات مشکل ہے۔ حضرت جبرائیل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قراتوں کی اجازت دے دی، محبت سے دل لگا کر سر سے لے کر پیر تک کان بن کر سننے کی بات۔ اللہ اکبر، 2 قراتوں کی اجازت مل گئی۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا جبرائیل نہیں، ابھی اور جاؤ، ذرا پیار دیکھو امت سے آقا کا، ذرا محبت تو دیکھو مصطفیٰ کریم کی اس گناہ گار امت سے۔ فرمایا ابھی بھی مشکل ہے، آسانی کراؤ۔ حضرت جبرائیل پھر گئے، 3 قراتوں کی اجازت مل گئی۔ مصطفیٰ کریم نے پھر عرض کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اچھا آپ اصرار کرتے ہیں تو سنو، ہم آپ کی امت کے لیے آسانی کرتے ہیں، ہم 7 قراتوں کی اجازت دیتے ہیں، قرات سبا، ہم 7 قراتوں کی اجازت دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں اپنی مخلوق کو جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کی زبانوں کو بھی جانتا ہوں، کس کے لیے تلفظ مشکل ہوگا، کس کی کون سی زبان ہوگی، کون سا علاقہ ہوگا، میں سارا علم رکھتا ہوں۔ تو تم بار بار واپس جبرائیل کو کیوں بھیج رہے ہو؟ نہیں، بلکہ رب نے فرمایا محبوب اچھا تم نے 3 مرتبہ جبرائیل کو بھیجا، تو یہ جو تم نے پریشانی اٹھائی امت کے پیار میں، امت کے درد میں، تو محبوب سنو میں تمہیں انعام دیتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے کہ تمہیں 3 ضمانت والی دعائیں دیتا ہوں۔ بے شک بے شک، ذرا محبت سے اونچا بولو سبحان اللہ۔ 3 ضمانت والی دعائیں، اللہ اکبر، ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی ضمانت والی۔ بے شک بے شک، وہ دعا کہ جو بھی مانگو گے قبول ہوگی۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اللہ سے دعا کی پروردگار میری نسل میں انبیاء و رسل کو بھیج، بے شک، اللہ نے بے شک۔ قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک دعا ضمانت والی ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا پروردگار مجھے ایسا بادشاہ بنا دے، ایسا بنا دے کہ دنیا میں میری طرح کسی کی بادشاہت نہ ہو، واہ واہ واہ، اللہ نے قبول کر لی۔ بے شک، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ملی، آپ نے بھی کفار و مشرکین کی نجات سے، آپ نے بھی کفار و مشرکین سے نجات کی دعا کی، مل گئی۔ طوفان نوح آیا، حضرت عیسیٰ کو بھی ملی، حضرت موسیٰ کو بھی ملی، لیکن قربان جاؤں تیرے میرے نبی پر، قربان جاؤں سردار انبیاء پر، 3 دعائیں ملی، 3 ایک نہیں ملی۔
میں تقابل نہیں کر رہا، کمپیئر نہیں کر رہا، انبیاء کا معاملہ ہے، ہم غلام ہیں، وہ نبی ہیں، ہم امتی ہیں۔ لیکن ذرا دیکھ تو صحیح، واہ 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 واہ، امتیں ان نبیوں کی بھی تھیں، لیکن کسی نے دعا کی میری نسل میں انبیاء و رسول کو بھیج، کسی نے دعا کی مجھے سب سے اچھی بادشاہت دے، کسی نے کفار سے نجات کی دعا کی، کسی نے کسی طرح کی دعا کی، لیکن میرے تمہارے نبی کو 3 ضمانت والی دعائیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار پہلی ضمانت والی دعا مانگ رہا ہوں۔ آقا کریم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ اکبر، آپ چاہتے تو یہ مانگ لیتے، پروردگار کربلا کا میدان ہوگا، میرا حسین پریشانی میں ہوگا، میری امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ میرے حسین کو قتل کریں گے، میرے حسین کو شہید کریں گے، پروردگار میرے حسین کو بچا لے، پروردگار میرے حسین کو شہادت سے بچا لے۔ آپ چاہتے تو علی اصغر کے لیے دعا کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو علی اکبر کے لیے دعا کر سکتے تھے، لیکن نہیں پیارے، میرے تمہارے نبی نے اللہ اکبر بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں، بیٹے حسین کے لیے نہیں، بیٹے حسن کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پہلی دعا مانگی، وہ دعا یہ تھی، اللہم اغفر لی امتی، واہ واہ واہ، یا اللہ بے میری شک، گناہ گار امت کو بخش، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت اچھا ماشاءاللہ، یا اللہ میری گناہ گار امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ 3 دعائیں ملی، 2 دعائیں مصطفیٰ کریم نے دنیا ہی میں کر لی اور 1 دعا آخرت کے لیے مؤخر کر لی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جی اب دوسری دعا، آقا کریم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، بے شک، تاش کے پتوں میں مگن رہنے والے نوجوان، مسجدوں سے دوری بنانے والے نوجوان، قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھنے والے نوجوان، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے نوجوان، شراب کی بھٹیوں کو آباد کرنے والے نوجوان، ذرا دیکھ تو صحیح تیرا کریم نبی کتنا پیار کرتا ہے تجھ سے، واہ 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 واہ، کتنی محبت ہے میرے نبی کو ہم سے۔ بے شک، 1 دعا مانگ لی تھی، 2 دعائیں باقی تھی، اب پھر سے میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، خیال آتا ہے اولاد کے لیے مانگی ہوگی، بے شک، حسنین کریمین کے لیے مانگی ہوگی، علی اکبر و علی اصغر کے لیے مانگی ہوگی، بے شک، سیدات طیبات طاہرات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کے لیے مانگی ہوگی، لیکن نہیں پیارے، جب صحیح مسلم کی روایت اٹھاؤ گے تو پتہ لگے گا بے شک، کہ آقا کریم نے دوسری مرتبہ بھی ہاتھوں کو اٹھایا بے شک، اور عرض کیا پروردگار اللہم اغفر لی امتی، واہ واہ واہ، اللہم اغفر لی امتی۔ بے شک بے شک، دوسری مرتبہ بھی دعا مانگی تو یہی مانگی، بے شک، پروردگار میری گناہ گار امت کی مغفرت فرما دے، میری گناہ گار امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، 2 دعائیں ملی، بے شک، 3 ملی، ان میں سے دونوں امت کے لیے مانگ لی۔ علماء کرام کلام کرتے ہیں پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہوں کی مغفرت کے لیے تھی، جو دوسری دعا تھی وہ صغائر گناہوں کی مغفرت کے لیے تھی۔ بے شک، قربان جاؤں پیارے نبی پہ، قربان جاؤں ان کے صدقے جاؤں، ہمیں انہوں نے کبھی نہیں بھلایا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو تیسری دعا ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے جو آخرت کے لیے مؤخر کی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بڑا پیارا جواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو تیسری دعا ہے نا، میں نے آخرت کے لیے اس لیے مؤخر کی ہے، اس لیے بچا کر رکھی ہے، وہاں پر تمام انبیاء میرے ساتھ ہوں گے، میرے پاس ہوں گے، ان انبیاء کی امتیں بھی ہوں گے۔ یہ جو تیسری دعا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو بچانے کے لیے، ان کی امت کی مغفرت کرانے کے لیے میں نے یہ دعا بچا کر رکھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے، کیا پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے دنیا میں، کیا انہیں اپنی امت سے پیار نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنی امت سے محبت نہیں تھی؟ انہیں تو صرف ایک دعا ملی تھی ضمانت والی،
وہ بھی آخرت کے لیے مؤخر کر لیتے، وہ بھی اپنی امت کو بچانے کے لیے بچا کر رکھ لیتے. انہوں نے تو کوئی دعا بچا کر نہیں رکھی، ایک ایک دعا ملی تھی لیکن وہ بھی بچا کر نہیں رکھی. کسی نے کسی لیے مانگ لی، کسی نے بادشاہت کے لیے، کسی نے اپنی نسل کے لیے. اللہ اکبر، سب نے بچا کر نہیں رکھی. آخر کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے؟ وہ بھی تو محبت کرتے ہیں، وہ بھی تو اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں. تو جواب ملے گا. انبیاء کرام جانتے تھے، ارے ہمیں پتا ہے کہ انبیاء کا سردار آنے والا ہے، رسولوں کا رسول آنے والا ہے، لجپال آنے والا ہے. جہاں وہ اپنی امت کو بچائے گا وہاں وہ ہماری امتوں کو بھی بچائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ پیغمبر اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. انبیاء کرام جانتے تھے کہ وہ لجپال، اس کو لاج ہے ہماری. جہاں وہ اپنی امت کو بچائے گا ہماری امتوں کو بھی بچائے گا. میرا نبی صرف اس امت کا نبی نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کا نبی ہے، ساری امتوں کا نبی ہے، سارے انبیاء کا نبی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بڑا خوبصورت تخیل باندھتے ہیں. آپ تمنا کرتے ہیں، احمد رضا کی آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ کاش زندگی میں، کاش اس دنیا میں مجھے تمام انبیاء سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے، ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہو جائے تو میں انبیاء کرام سے ایک سوال پوچھوں گا. اللہ اکبر. یہ تمنا رکھتے تھے اعلیٰ حضرت، لیکن سوچا اس دنیا میں تمام انبیاء سے ملاقات ممکن تو نہیں، اس دنیا میں تمام انبیاء سے ملنا ممکن تو نہیں. اللہ اکبر. تو سوچا چلو دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں، اللہ اکبر، میدان محشر میں تمام انبیاء کرام ہوں گے، میرے نبی بھی ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ میں سوال کروں گا، میں ایک سوال کروں گا انبیاء کرام کی بارگاہ میں. بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے. اللہ اکبر. انبیاء کرام کی جماعت ہوگی، مصطفیٰ کریم بھی ہوں گے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عرض کریں گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. اعلیٰ حضرت سوال کریں گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا یہی تمہارے بھی نبی ہیں؟ کیا یہی تمہارے بھی نبی ہیں؟ اللہ اکبر. جن سے ہم پیار کرتے ہیں کیا تم ان سے پیار کرتے ہو؟ یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا یہی تمہارے نبی ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ دعا بچا کر نہیں رکھی. اللہ اکبر. ایک دعا ملی تھی ضمانت والی، بچا کر نہیں رکھی. یہ سوچ لیا کہ انبیاء کا سردار آنے والا ہے، آخری نبی ہماری امتوں کو بچائے گا. تو سوال تو بنتا ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ تو جواب ملے گا احمد رضا سن، تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو سن احمد رضا، ہمارا جواب یہ ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شیخ سرتاج رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اختیارات مصطفیٰ دیکھیں ذرا، اور اس امت سے مصطفیٰ کریم کی محبت دیکھیں، پیار دیکھیں. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے دوری کیوں بنائی مدینے والے سے؟ کیوں اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ سے نہ سجایا؟ کیوں اپنی پیشانی کو سجدوں کے نور سے منور نہ کیا؟ شیر خان صاحب گاڑی آپ کی کھڑی ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور انہیں دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ سیدھے ان سے زیادہ خطرناک آدمی پورے ضلع مراد آباد میں نہیں. جی
ہاں ہاں بیٹھے رہو ماشاءاللہ. ہماری بستی سے ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. سلام. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس امت کے نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، بڑے ہوں، جو بھی ہے نا، ہر ایک خود کو بیرسٹر سمجھتا ہے. ہر آدمی یہ مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھا، ارے یار یہ کون ہے؟ میں ہوں. میں ہر آدمی انا کا شکار ہے. اچھی بات ہے. علامہ صاحب کسی کو پکڑیں، سمجھانے لگے محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، نماز بھی پڑھ لیا کرو، قرآن بھی پڑھ لیا کرو. تو آج کل جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا، وہ کہتا ہے یار مولوی کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے. سچی بات ہے. یہی بات ہے. مولوی کیا جانے لیول کیا ہوتا ہے. مولویوں کا کیا ہے، 10-15 ہزار میں کام چل جاتا. میں اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اتنا بڑا امپائر چلا رہا ہوں. اگر میں بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا تو میرا کاروبار کون سنبھالے گا؟ صحیح بات. 10-50 لاکھ روپیہ کمانے والے لوگ ریزن دیتے ہیں صحیح بات ہے. اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. دیکھو نصیحت اگر دیوار پر بھی لکھی ہو تو اس کو لے لینا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. سچی بات. چاہے جتنے کامیاب ہو جاؤ، جتنے ہی قابل ہو جاؤ، اربوں کما لو، کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، لیکن کبھی بھی بڑوں سے صلاح لینا مت چھوڑو. بے شک. سچی بات ہے. بڑوں سے سیکھنا مت چھوڑو. جس دن سیکھنا بند کر دو گے ناکام ہو جاؤ گے، بے شک. برباد ہو جاؤ گے. جس دن خود کو کمپلیٹ سمجھو گے. اس لیے ہمیشہ سمجھو کہ میں انکمپلیٹ ہوں، بے شک. میں مکمل نہیں ہوں، میں ادھورا ہوں. علماء اکرام، ائمہ اکرام تشریف رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے نماز پڑھ لیا کرو، جو محلے کا 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والا ہوگا وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا، بے شک. ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. ارے ٹائم ہی کب ملتا ہے؟ وقت ہی کہاں ملتا ہے؟ نہیں ہے وقت. محلے کا پارشد بن گیا، ممبر بن گیا، تو اب اس سے زیادہ بزی کوئی نہیں. بے شک. جمعے کے دن آئے گا یا عید کی نماز میں آئے گا. صحیح بات. پیچھے مفتی معراج صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر. آج جو یہ امت بے چینی کا شکار ہے، پریشانیوں سے گری ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا اور اپنے بڑوں سے سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا. بے شک. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. قرآن و حدیث سے دوری کے ساتھ ساتھ علماء کی عزتیں کرنا بھی ہم نے ختم کر دی. بے شک بے شک. اپنے بڑوں کی عزتیں کرنا بھی ہم نے ختم کر دی. حالات یہ ہو گئے، یہ 2-4 لفنگے پاک بڑے کے، ادھر گجرولا کے، پاک بڑے کے، ان لفنگوں نے مراد آباد کو بدنام کر دیا. صحیح بات ہے. اور مراد آباد کی نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. صحیح بات ہے. مراد آباد علم کا گہوارہ ہے، اردو ادب کا گہوارہ ہے. واہ واہ واہ. آج ہم جاتے ہیں باہر علماء کی، اساتذہ کی دعاؤں سے، تو کہیں کہیں تو سر شرم سے جھک جاتا. اچھا آپ کا مراد آباد وہی ہے نا وہ جو لفنگے ہیں، وہ جو گالیاں بکتے ہیں؟ بے شک بے شک. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آپ لوگ آئے ہیں جلسے، آپ کے گھروں کے اندر بھی بچے چھوٹے چھوٹے وہ گالیاں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ اگر 25 سال کا بھی جوان ہو جائے نا تو مجال نہیں تھی باپ کے سامنے لبوں کو کھول دے، چچا کے سامنے بول دے. جس راستے سے بڑے گزرتے تھے، دادا گزرتے تھے، بڑے گزرتے تھے، استاذ گزرتے تھے، ان راستوں سے بھی نہیں گزرتے تھے پہلے لوگ. اور آج 5-5 سال کے بچے، 8-8 سال کے بچے ماں باپ کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں. حقیقت ہے یہ، گالیاں دے رہے ہیں. ریزن ہمارے گھروں کے اندر اگر 15 افراد ہیں تو 16 موبائل ہوں گے، 14 نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. پہلے ایک موبائل ہوتا تھا، پورا پریوار اس ایک موبائل سے بات کرتا تھا. آج حالات یہ ہیں، بڈھے کا الگ، بڑھیا کا الگ، بہو کا الگ، بیٹے کا الگ، لنگڑے کا الگ، لولے کا الگ. صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سب کے پاس الگ الگ. بہو کا الگ ہے. بتائیے بہو کا کون سا کاروبار چل رہا ہے؟
شوہر سے ہی تو بات کرے گی نا کہ کہاں آ گئے. اور مفتی عبد القادر صاحب قبلہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے موبائل طلاق ہونے کا. 90% جو ریزن بتایا گیا، جو وجہ ہے طلاق ہونے کی اس دور میں، وہ ایک تو موبائل اور دوسرا ہے ماں باپ کا لڑکی والوں کا اس کی سسرال میں دخل دینا. اچھا وہ دخل دیا کیسے جا رہا ہے؟ موبائل کے ذریعے. ایسا ہے کہ نہیں بھئی؟ ہم تو اپنے بچپن کی بات کریں گے، زیادہ تجربہ تو ہے نہیں. تجربے والے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا. لیکن ہم نے اتنا تو ضرور دیکھا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، شادیاں ہو جاتی تھی 3-3 4-4 مہینے میں عورتیں خواتین اپنے مائکے جاتی تھی، گھروں کو جاتی تھی. ہنسو بھی اور بات کو سنو بھی، سمجھو بھی، دل کی تختی پر بھی لکھو. یہ موبائل اگرچہ ہمیں بہت کچھ آسانیاں فراہم کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان کرتا ہے، لیکن یہ موبائل بہت بڑی بلا بھی بن گیا ہے. بربادی کا بہت بڑا ریزن بھی موبائل ہے. پہلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں خواتین اپنے گھروں کو جاتی تھیں. کئی بار لڑائی ہوتی تھی مفتی اعظم صاحب شوہر اور بیوی میں. مہینوں یاد رکھتی تھی کہ گھر جاؤں گی تو بھیا کو یہ بتاؤں گی، ابا کو یہ بتاؤں گی. جب تک جانے کا نمبر آتا تھا 50 باتیں تو ویسے ہی بھول جاتی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور آج کل معاملہ یہ ہے، زومیٹو سے زیادہ فاسٹ سروس ہو گئی ہے، سوئگی سے زیادہ فاسٹ سروس ہو گئی ہے. اتنی دیر میں زومیٹو سے رسگلے نہیں آئیں گے جتنی دیر میں اگر شوہر نے یا سسر نے نمک کو لے کر ڈانٹ دیا بہو کو تو سسرال کو مائکے کو فون پہنچ جائے گا. یہ حالات ہیں. یہ جو ہم نے 10 موبائل رکھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی انبن ہوئی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، فوراً فون پہنچ گیا. اب ادھر سے جو سالہ ہوتا وہ اپنے بہنوئی کو فون کر رہا ہے، خبردار ہوش میں آ جاؤ ورنہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. سراج بھائی اب اسے یہ نہیں پتا کہ ٹانگیں ٹوٹیں گی اس کے بہنوئی کی تو نقصان تو اس کی بہن کا ہی ہوگا. بھائی شوہر تو اس کی بہن کا ہی لنگڑا ہوگا نا، ہے نا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن دی جاتی ہیں دھمکیاں. یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے. بیٹی اگر گھر پہ آئے شوہر کی شکایت کرے، سسر کی شکایت کرے تو ان کو لفٹ نہ دیا کرو. اگر چاہتے ہو کہ بیٹیوں کا گھر سلامت رہے، بیٹیوں کا گھر سلامت رہے، ان کا مستقبل روشن رہے، تو بیٹیوں کو سمجھایا کرو، بیٹی سن، اب تیرا یہ گھر نہیں ہے، تیرا حقیقی گھر تیری سسرال ہے. واہ 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 واہ. لہٰذا ان کے ساتھ رہنا سیکھ لے، ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھ لے. قسم خدا کی اگر گھر والے اپنے بیٹیوں کو اس طرح سے سمجھانے لگے تو اس قوم کے اندر سے یہ طلاق کی نحوست ختم ہو جائے گی. بے شک بے شک بے شک. لیکن لفٹ دی جاتی ہے، بہت اچھا معاملہ پہنچ جاتا ہے. دیکھو میں دوسری ٹریک پہ نکل جاؤں گا، کوشش بہت کر رہا ہوں روکنے کی. میرے علماء کرام اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، ہے نا؟ بات پہنچ جاتی ہے نیتاؤں میں، اور نیتاؤں میں جب بات پہنچتی ہے تو ووٹوں کے چکر میں مزید خراب ہو جاتی ہے نا؟ اس لیے کبھی بھی رشتوں کے معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، ازدواجی زندگی سے جڑا مسئلہ ہو، ذاتی زندگی سے جڑا مسئلہ ہو، معاشی اعتبار سے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیشہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو، علماء کو بٹھاؤ، ان لوگوں کو محفل میں لاؤ، سامنے لاؤ، ان سے مشورہ لو، ان سے فیصلے کراؤ جو حق بولتے ہیں. حق صحیح بات ہے. آج کل دیکھو یہ کڑوی سچائی ہے، جو جتنا بڑا حرامی ہے، جو جتنا بڑا بدتمیز ہے، اتنا ہی بڑا فیصل ہے وہ پنچایت کا. یہی بات ہے کہ نہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں یار اس قوم پہ بڑی پریشانی آ رہی ہے، قاضی بنا دیے ہم نے لٹیرے. صحیح بات ہے. قاضیوں کا کام تھا نا فیصلہ کرنا. قاضی بنا دیے ہم نے لٹیرے، چوٹے، ڈکیت. اور ہم کہتے ہیں کہ آج نا انصافی ہو رہی ہے. ہم خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. بے شک بے شک. جو باشرع ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے وابستگی رکھتے ہیں، بے شک کم سے کم جن کے گھروں میں اسلامی ماحول ہے، اسلامی کلچر ہیں، انہیں آگے رکھو، انہیں پیش رکھو. بے شک انشاءاللہ کتنی ہی مشکل سچویشن ہو آپ نکل جاؤ گے. بات کر رہا تھا، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا وہ کہتا ہے مجھے مسجد جانے کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا،
میرے پاس وقت نہیں مسجد جانے کا، میرے پاس وقت نہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا۔ اگر میں نماز پڑھوں گا تو اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا، اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا؟ یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ بہانے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں سنو، اگر تم سجدہ نہیں کر رہے ہو، اگر سر نہیں جھکا رہے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں تمہاری غلط فہمی کو دور کر دوں، میں تمہیں بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں سے دور کون رہتا ہے، سجدہ کون نہیں کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی امت کو آپ سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غضب سے آگاہ کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے احکام کو ماننے لگو۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، اس کی بارگاہ میں سروں کو جھکاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر تم عبادت و ریاضت کو اپنی سواری بناؤ گے، اپنا ساتھی بناؤ گے، تو تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں برکت ہوتی۔ اتنے میں ایک بنی اسرائیل سے شخص کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگتا ہے، اے موسیٰ، تم کہتے ہو کہ اگر اللہ کی عبادت کرو گے، ریاضت کرو گے، تب گھر میں برکت ہوگی، تب رزق میں برکت ہوگی، اور اگر نافرمانی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ سنو موسیٰ، میں تو رات دن گناہ پر گناہ کرتا ہوں، میں تو رات دن خطائیں کرتا ہوں، میں تو رات دن برے کام کرتا ہوں، میں تو کبھی رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، میں تو کبھی رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، لیکن میرا مال بڑھتا جا رہا ہے، میری دولت بڑھتی جا رہی ہے، میرا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پہ، رب سے کلام کیا ہے، عرض کرتے ہیں، پروردگار، میں تیری گناہ کا، میں تیرے بندوں کو سمجھا رہا تھا، میں اپنی امت کو تیرے غضب سے آگاہ کر رہا تھا، تیرے عذاب سے آگاہ کر رہا تھا، تیری طرف دعوت دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنے میں میرا ایک امتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں تو رات دن گناہ کرتا ہوں، میں تو رات دن خطائیں کرتا ہوں، لیکن میرا مال بڑھ رہا ہے، میرا پیسہ بڑھ رہا ہے، میری دولت بڑھ رہی ہے، میری بکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری بھیڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروردگار، معاملہ کیا ہے؟ پروردگار، ماجرا کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ، جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ سخت ترین صورت ہے عذاب کی، اس وقت ہم نے اس بندے کو سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پروردگار، سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کون سا ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ سنو، جس بندے سے ہم سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے سجدے کی توفیق کو چھین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ مت سمجھنا کہ تیرے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں، یہ مت سمجھنا کہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، بزی پرسن ہے، نہیں، کہیں نہ کہیں پروردگار ناراض ہے۔ اگر دھڑکنیں چل رہی ہیں، منا لو اپنے کریم رب کو، بے شک، پلٹ آؤ اس کریم رب کی طرف، جس کریم رب نے تم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کیا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے کتنی نعمتیں، غذائیں ہمیں دی، سب کچھ اس کی عطا ہے۔ اگر اب بھی اس کی طرف نہیں پلٹو گے تو آنے والا دور اور بھیانک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، تمہیں ہی غالب کیا جائے گا، تمہیں ہی غلبہ دیا جائے گا، لیکن تمہیں مصطفیٰ کریم کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو ساتھی بنانا ہوگا، اپنے رب کے خوف کو دل میں بسانا ہوگا۔ اور اگر تم یوں ہی اپنے شب و روز گزارتے رہے، یوں ہی تم دین سے دوری بنائے رکھے، یوں ہی تم قرآن و حدیث سے دور جاتے رہے، تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ تمہاری آنے والی نسلیں پوری طرح سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جائیں۔ مسلمانوں، اپنا نہ صحیح اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو، اپنی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ یہ قوم آج غلامی میں مست ہے، یہ قوم غلامی میں خوش ہے۔ اللہ نے اس قوم کو غلامی کرنے نہیں بھیجا تھا، اس قوم کو دنیا میں حکومت کرنے بھیجا گیا تھا، انصاف قائم کرنے بھیجا گیا تھا، لیکن یہ قوم سب کچھ بھول گئی۔ دین سے دوری، نمازوں سے دوری، اپنے بزرگوں کا ادب نہ کرنا، اپنے علماء کا ادب نہ کرنا، یہی ساری چیزیں ہیں
یہی ساری وجوہات ہیں جو آج قوم یہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے کہوں گا یہ مت سمجھنا کہ جنت بہت سستی ہے، جنت بہت آسان ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ثواب سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کا انکار نہیں، لیکن ہماری قوم ثواب سننے کی زیادہ عادی ہو گئی ہے۔ ثواب کے بارے میں بتاتے رہو، نعرے لگاتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے۔ سنو، ثواب سنتے ہو، زندگیاں گزر گئیں، تھوڑا عذاب کے بارے میں بھی سن لو، تھوڑا سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس ہے کیا؟ کیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سجدے تیرے میرے پاس ہیں؟ کیا عثمان غنی جیسی عبادت تیرے میرے پاس ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھ تو صحیح، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر فاروق اعظم؟ خلیفہ دوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے اور شیطان راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے نام سے کل بھی یہود و نصارہ کانپتے تھے، آج بھی بڑے سے بڑے گنڈے کانپتے تھے۔ ارے وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا، کہ جن کے روب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا لشکر نکلا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، تو دشمنوں نے چابیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ عیسائیوں نے کہا تھا ہم ساری دنیا سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں لیکن عمر سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، جس کی ہیبت کا یہ عالم تھا، بنا خون بہائے۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کی ہیبت کا یہ عالم تھا، آج ساری دنیا جس یروشلم کے لیے لڑ رہی ہے، اس یروشلم کو بنا خون بہائے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح کیا گیا۔ بے شک بے شک۔ اکبر، یہ اسٹیٹس ہے، یہ لیول ہے۔ 10-50 لاکھ روپیہ کما کر جو اسٹیٹس لیول کی بات کرتے ہیں نا، میں ان کو بتا رہا ہوں، سمجھ لو یہ طاقت اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ محلے کے پردھان، علاقے کے چیئرمین، علاقے کے ودھایک بننے کے بعد میں بندہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، بے شک۔ نہ نماز پڑھنے تیار ہے، نہ ان محفلوں میں بیٹھنے تیار ہے، صحیح بات، نہ جلسوں میں آنے تیار ہے، نہ مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے تیار ہے، بے نہ شک۔ خود قرآن پڑھنے تیار ہے، نہ خود نماز پڑھنے تیار ہے، اور سمجھتا ہے یار یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے، میری تو انسلٹ ہو جائے گی۔ سچی بات ہے۔ یاد رکھنا، غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بے شک غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ بے شک۔ دنیا کی نظر میں غریب ہے، غریب وہ ہے جس کے سینے میں، جس کے دل میں قرآن نہیں، غریب وہ ہے جس کے سینے میں محبت ہے، مصطفیٰ نہیں، آقا کریم کا عشق نہیں، بے شک۔ غریب وہ ہے جس کے سینے میں قرآن و حدیث کی محبت نہیں، علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ سوچ بنا لی گئی، مائنڈ سیٹ کر لیا گیا ہے، جو کمزور لوگوں کے گھر کے بچے ہوتے ہیں بس وہی پڑھائیں، بے وہی شک۔ تعلیم حاصل کرائیں۔ ہاں یہ بتا رہا ہوں، اور ان بچوں میں بھی جو سب سے زیادہ کند ذہن ہوگا، جو سب سے زیادہ کمزور ہوگا، سمجھ رہے ہو آپ، اسے بھیجتے ہیں مدرسے، اور جو لگے گا کہ یہ بہت چالاک ہے، تیز ہے، ایکٹیو ہے، نہیں اس کو تو انجینئر بناؤں گا، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو پائلٹ بناؤں گا، اس کو یہ بناؤں گا، فلانا بناؤں گا۔ آپ بنائیے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے، دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب ہے قرآن،
واہ 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 بے شک دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے قرآن. بے شک کہ اس سے زیادہ مقدس کتاب ہے کوئی؟ بے شک کہ اس سے زیادہ قیمتی کتاب ہے کوئی؟ ارے یہ اللہ کا کلام ہے. آپ نے اس کلام کو یاد کرنے کے لیے سب سے بودے کا انتخاب کیا. بے شک شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ غیرت نہیں آتی کہ تم نے قرآن کو ہلکا سمجھ لیا؟ ارے یہ میرے نبی کا دل تھا، سینہ تھا. ورنہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتے. بے شک اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ مسلمان بچے اپنے سینوں میں اس قرآن کو بسا لیتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے بھائی. اس لیے قرآن و حدیث کے علم کے لیے کمزور بچوں کا انتخاب نہیں کرو. صرف دنیا نہیں، آخرت کا بھی معاملہ. ان بچوں کا انتخاب کرو جو سب سے زیادہ تیز ہوں، جو سب سے زیادہ چالاک ہوں، جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہوں. ان بچوں کو دین کا بہترین عالم بناؤ، مفتی بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ. اور وہ لوگ غلط فہمیاں دور کر لیں کہ مولوی جو ہے 10-15 ہزار میں گزارا کر لیتے ہیں. غلط فہمی ہے آپ کی، دماغ خراب ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جتنے علماء ہیں ان میں کوئی کم کماتا کوئی زیادہ کماتا، لیکن جتنے سکون میں یہ ہیں اتنا سکون میں تمہیں آپ انجینئر، ڈاکٹر، IAS IPS نہیں ملے گا. صحیح بات ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، جائزہ لے لو. کیوں؟ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، بے شک ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے سینے میں جو قرآن بسایا ہے اس کی برکت ہے. واہ 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 بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. سکون بڑی چیز ہوتی ہے، بے شک سکون بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جس مائیکل جیکسن کی دیوانی تھی، وہ مائیکل جیکسن کہ جس کا پروگرام کرنے کے لیے کئی مہینے پہلے تیاریاں کرنا پڑتی تھی، ڈالرز، اربوں ڈالرز کا مالک تھا، ملینز میں ڈالرز تھے. لیکن اس کا خود کا اسٹیٹمنٹ آج بھی موجود ہے. میرے پاس مرسڈیز ہیں، اوڈیز ہیں، بنگلے ہیں، فراری ہے، ہر طرح کی گاڑیاں ہیں. میرے پاس مہنگی سے مہنگی کاریں ہیں، ڈالرز ہیں، لیکن میرے پاس سکون نہیں، چین نہیں، قرار نہیں. بے چینی کا شکار تھا. کسی نے مشورہ دیا تو دنیا نے دیکھا جب وہ بے قرار ہوا، مضطرب ہوا، بے شمار دولت تھی، بے حساب پیسہ تھا، بے قرار رہتا تھا، بے چین رہتا تھا. دولت نے سکون نہیں دیا، پیسے نے سکون نہیں دیا، کاروں نے سکون نہیں دیا، شہرت نے سکون نہیں دیا. لیکن جیسے ہی اس نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کو اپنایا، اس نے اعلان کیا کہ پہلے میرے پاس سکون نہیں تھا، دولت تھی، لیکن جب سے محمد عربی کی غلامی قبول کی ہے سکون ہی سکون. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لکھنے والے لکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ماشاء اللہ. مختلف معاملات ہیں، اقوال ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، بحث کی جاتی ہے. ایک صحافی نے یہ بھی لکھا کہ اسلام قبول کرنا ہی اس کی موت کی وجہ بنا. دوسرے لوگوں نے لکھا کہ وہ طرح طرح کے میک اپ کرتا تھا، طرح طرح کی سرجری کراتا تھا، اس وجہ سے وہ مرا. لیکن وہی کیا، آپ دیکھ لو یار، مشہور باکسر محمد علی بنا، کالا کالا کہہ کر پکارتے تھے لوگ، تانے دیتے تھے، ہم گورے تو کالا. اسلام قبول کیا، بے شک. اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس نے دنیا میں نام حاصل کیا، شہرت حاصل کی، آج بھی دنیا اس کو مانتی ہے. بے شک. مانتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے پیارے حفاظ و علماء قراء کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا. جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، قبر میں دبا کر آ جاتی ہے، تو یہی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں. بے شک. یہی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں جو تیجے میں بھی جاتے ہیں، 40ویں میں بھی جاتے ہیں، 10ویں میں بھی جاتے ہیں. کام کوئی نہیں چل رہا ہے مولوی صاحب کے بغیر، لیکن برائی پھر بھی کرے گا، ہے نا. بچے کے پیدا ہونے سے لے کے انتقال تک، قبر میں دبانے تک کوئی کام مولوی کے بغیر نہیں ہے. صحیح. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن برائی پھر بھی کرے گا. مسلمانوں اتنا یاد رکھو،
بات آ گئی ہے، بس میں چند منٹ کا ہوں اور ختم کر رہا ہوں بات کو. حضرت عمر فاروق اعظم والی بات رکھوں گا، اس سے پہلے یہ سن لیجئے. آج لوگ کہتے ہیں یار علماء سے کیا ملے گا، اولیاء سے محبت کرنے سے کیا ملے گا. حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شیر بھائی، مولانا سراج صاحب، اللہ اکبر. میں اپنے اساتذہ کی دعائیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. بے شک 100 حصے. اونچا بولو یار. سبحان اللہ. اور عقیدت سے، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک ان 100 حصوں میں سے رحمت کا صرف ایک حصہ بانٹا ہے. بے شک رحمت کا صرف ایک حصہ. اسی رحمت کے ایک حصے میں میاں بیوی کی محبت چلتی ہے، باپ بیٹے کی محبت چلتی ہے، بھائی بہن کی محبت چلتی ہے. اسی رحمت کے ایک حصے میں کیسی کیسی غذائیں ہمارے دسترخوان پہ ہیں. اسی رحمت کے ایک حصے میں دنیا میں کتنے کتنے خوبصورت نظارے ہیں. اسی رحمت کے حصے میں یہ ساری دنیا ہے. لیکن 99 رحمت کے حصے رب تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہیں. بے شک بے اس شک. لیے بریلی سے آواز آتی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ پیغمبر اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا ماشاء اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے محفوظ کر کے رکھے ہیں، صرف ایک حصہ بانٹا ہے. ایک حصے کے لیے، ایک حصے میں سے کچھ حصہ پانے کے لیے لوگ گردنیں کاٹ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ. ذرا سوچو تو صحیح، رحمت کے ایک حصے میں اتنا سب کچھ ہے تو رحمت کے جو 99 حصے باقی ہیں ان میں کتنا کچھ ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جو رحمت کے 99 حصے پروردگار نے بچا کر رکھے ہیں، یہ کس لیے بچا کر رکھے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ سنو، میدان محشر ہوگا، تمام انبیاء موجود ہوں گے، صالحین موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، میری امت کے علماء موجود ہوں گے، میری امت کے پرہیزگار موجود ہوں گے، میری امت کے نیک موجود ہوں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے میرے انبیاء سنو، اے میرے اولیاء سنو، اے پرہیزگاروں سنو، اے علماء سنو، اے حفاظ سنو. تم نے میری خاطر دنیا کو ترک کیا، تم نے میری خاطر حرام سے بچا، تم نے میری خاطر اللہ اکبر دنیا سے کنارہ کشی کی، حرام کاموں سے بچتے رہے، تم نے مجھے راضی کیا. آج رحمت کے 99 حصے میں تمہیں عطا کرتا ہوں. واہ 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 واہ. آج میں رحمت کے 99 حصے تمہارے حوالے کرتا ہوں. حدیث کا مفہوم ہے انبیاء کرام تو کریں گے ہی شفاعت، اولیاء کرام تو کریں گے ہی شفاعت. ان کے صدقے میں جب عام شفاعت ہوگی تو انہی 99 رحمت کے حصے، انہی کے صدقے میں، انہی حصوں کی وجہ سے، اسی رحمت کی وجہ سے، پروردگار کے فضل سے، یہی علماء جن کو آج حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جن کو آج کمزور سمجھا جاتا ہے، جن کو آج کمتر سمجھا جاتا ہے، یہی علماء جس کو چاہیں گے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرتے نظر آئے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک بے شک. اللہ اکبر. بس آخری بات سن لیجئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹیٹس کی بات. آج میں نے کہا تھا کہ جو 50 لاکھ کما لے، 10 لاکھ کما لے، 20 لاکھ کما لے، وہ خود کو بیرسٹر سمجھتا ہے. صحیح بات. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ بے شک. علماء سمجھاتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کہتا ہے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا. ہمارے پاس وقت نہیں، وقت کی قلت ہے، اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اتنا بڑا امپائر چلا رہا ہوں. اچھا بھائی ٹائم نہیں، ذرا دیکھ تو صحیح، آدھی دنیا پر حکومت کی عمر فاروق اعظم. واہ واہ واہ. بے شک. وہیں آ جاؤ پلٹ کے. آدھی دنیا کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، جس کا نام سن کر قیصر روم کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا ہو، ایوان کسریٰ کانپ جاتا ہو، جس کا نام سن کر بڑے بڑے
بادشاہ بڑے بڑے سلاطین ہتھیار ڈال دیتے ہوں اور بنا لڑے ہی اپنے شہروں کو دے دیا کرتے ہوں، ہار مان لیا کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اسٹیٹس لیول دیکھیں، اسٹیٹس لیول، میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی تکرار کی وجہ یہ ہے، غلط فہمی دور کرو، خود کو کچھ سمجھنا بند کرو، خود کو قابل سمجھنا، امپورٹنٹ سمجھنا، سمجھدار سمجھنا، فارورڈ سمجھنا، پڑھے لکھے علماء کو بیکورڈ سمجھنا بند کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم، دیکھ ذرا، تو کہتا ہے تیرے پاس ٹائم نہیں، چھوٹا سا کاروبار کر لیا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ، اتنی بڑی ریاست کا سلطان، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ واہ واہ واہ، بے شک کیا اللہ بات اکبر، ہے۔ یہ سٹیٹس ہے، یہ لیول ہے پیارے۔ عمر فاروق اعظم کا ذرا تقویٰ تو دیکھ، کس نے غافل کیا تجھے؟ کس نے دور کیا تجھے مسجد سے؟ کس نے دور کیا تجھے نمازوں سے؟ کون سی خوش فہمی پال کر بیٹھا ہے؟ آج ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، سخت کر لیا۔ پتھر نہیں کہوں گا، اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے تو پتھروں نے بھی سینہ چیرا۔ اٹھاؤ قرآن، ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، کالا کر لیا، مردہ کر لیا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے، سنیں گے، تقریریں بھی سنیں گے، جلسوں میں بھی جائیں گے، مدرسوں میں بیٹھیں گے بھی، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ بے شک ہم بدلنے کو تیار نہیں، ریزن دیتے ہمارے پاس ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا، ہماری آنکھیں خوف خدا سے نہیں بھیگتی، ہماری آنکھوں میں خوف خدا نہیں، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں، ہماری آنکھوں سے چند قطرے آنسوؤں کے نہیں بہتے، لیکن وہ جو بڑے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ رب کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، وہ رب کے خوف سے رات دن آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں موجود ہے، قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے کسی قاری قرآن نے آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا، جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، خطائیں کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مدارس کو ویران کرنے والوں، قرآن کو اٹھا کر طاق میں رکھنے والوں، جنت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھنے والوں، سنو، عمر فاروق اعظم نے جیسے ہی اس آیت کریمہ کو سنا، آپ کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، سفر کو ملتوی کر دیا گیا، عمر فاروق اعظم کو اٹھایا گیا، گھر واپس لایا گیا۔ لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے، کراؤڈ ہے، لوگ آتے، عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے بار بار، اے عمر تم تو تندرست تھے، تم تو صحت یاب تھے، تم تو ٹھیک تھے، اے عمر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ۔ تو جانتے ہو گناہ پر گناہ کرنے والوں، اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، اپنے رب کو ناراض کرنے والوں، رات کی تاریکی میں گناہ پر گناہ کرنے والوں، زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے آنے والوں، تم کہتے ہو میں کسی اچھے حکیم کو دکھاؤں، تم کہتے ہو میں کسی اچھے طبیب کو دکھاؤں، سنو، مجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں، کسی حکیم کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہتے ہو پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے تو دعا کرو، پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے۔ اگر پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے گا تو عمر ٹھیک ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ یہ خوف خدا کا عالم، وہ جن کو دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو دنیا ہی میں پتہ لگ گیا کہ ہمارے حق میں جنت ہے، ہم جنتی ہیں،
ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ تیرا دل خوف خدا سے خالی کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور، دینی تعلیم سے دور، قرآن سے دور، اپنے علماء سے دور، مدارس سے دور. اتنی بڑی بلڈنگ، کتنی بڑی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ. اس بلڈنگ میں کم سے کم 200 سے لے کے 300 بچے پڑھنے چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج یہ 2 بچوں کی دستار بندی ہے. جب ہماری ہوئی تھی اسی ادارے میں، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں یہیں پڑھا لکھا اور یہیں آج بول رہا ہوں. یہ آپ سب کی دعائیں ہیں، اور بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے تو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور بہت کچھ رکا بھی رہتا ہے، اوپر ٹکا بھی رہتا ہے. یہ سب میرے اساتذہ کی محنتیں ہیں، آپ سب کی شفقتیں، دعائیں ہیں. میرے دور میں بھی کم سے کم 5 6 7 8 بچے 10 بچے ایسے نکلتے تھے. میں غلط نہیں ہوں حضرت؟ اگر غلط ہوں تو ہاں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت مشہور ادارہ ہے، اور اس نے بہت کامیابی حاصل کی ہے ماضی میں. لہٰذا اس بچے سے سالانہ کم سے کم 20 سے 25 بچے حافظ بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، ان کی فراغت ہو تب مزہ آئے. واہ 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 واہ، بہت اچھا ماشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ عید کے بعد سے یہاں پر درس نظامی بھی شروع، اعدادیہ، تاسانیہ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد میں آگے بھی پڑھائی ہوگی. اور میں ذمہ داروں سے کہوں گا، معاونین سے کہوں گا، اور اس جلسے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے بھی کہوں گا، ہر کام دکھاوے کے لیے مت کیا کرو، ہر کام واہ واہی حاصل کرنے کے لیے مت کیا کرو. ایسے ادارے جو ہر سال حفاظ بناتے ہیں، قرہ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، دنیا سے چھپ کر ایسے اداروں کی مدد کیا کرو. ایسے اداروں میں زیادہ سے زیادہ پیسہ دیا کرو. کچھ کام ایسے بھی کر جاؤ جنہیں تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہو، دوسرا کوئی نہ جانتا ہو. دکھانے کے لیے زندگی گزر گئی کرتے کرتے. اس لیے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ صرف آج نہیں، آج بھی حصہ لیں گے، اور جب تک زندگی رہے گی تب تک اس ادارے کو فراموش نہیں کریں گے. اس میں حصہ لیتے رہیں گے اور معاشی اعتبار سے اس ادارے کو مضبوط کرتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ، اور اونچا بولو انشاءاللہ. اور اس ادارے کے لیے پہلے میری طرف سے 1000 روپے کا انعام قبول فرما. میرا مادر علم، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں 1000 روپیہ الحمدللہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. اور جلسے کے بعد میں جتنے بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں آئے ہیں، سب اس ادارے میں حصہ لیں. اور رمضان کے مبارک مہینے میں، بابرکت مہینے میں، جب اس ادارے سے وابستہ لوگ آپ کے گھروں پہ جائیں، آپ کی بستی میں جائیں، تو ان کا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس ادارے کا تعاون ہو. چونکہ آج کل اداروں کی بھرمار ہے، ادارے بے شمار ہیں، لیکن ایسے ادارے جہاں پر کوالٹی والی پڑھائی ہوتی ہو، جہاں پر حافظ بہترین بنتے ہو، ایسے اداروں کی کمی ہے. اس لیے یہ جو بھیڑ ہو گئی ہے، بھرمار ہو گئی ہے، ایسے مضبوط اور ایسے بہترین ادارے پیچھے نہ رہ جائیں، کمزور نہ پڑ جائیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں امید کرتا ہوں میری باتوں پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے. اگر اجازت ہو میرے اساتذہ علماء کی تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر دوں. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. بات اگر چلتی تو اسی کے ضمن میں بہت دیر اور گزر جاتی، وقت اور لگ جاتا، لیکن اتنا سنو پیارے، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ اکبر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ اکبر. لیکن علماء سے محبت کرنا، حفاظ سے محبت کرنا، اپنے اساتذہ سے پیار کرنا، انبیاء اکرام سے محبت کرنا، اولیاء اکرام سے محبت کرنا تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا. اللہ اکبر. اس دن کو یاد کرو، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، نیک لوگوں کو رحمان کی طرف دولہا بنا کر بڑی شان کے ساتھ لے جایا جائے گا، جنت کی طرف دولہا بنا کر لے جایا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، مجرموں کو لٹھ کے سہارے اس طرح سے کھدیڑ کر لے جایا جائے گا جس طرح سے آج
لٹ کے سہارے بھوکے پیاسے جانوروں کو کھدیڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ اگر پیارے دھڑکنیں چل رہی ہیں، غنیمت سمجھو، پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، مصطفیٰ کریم سے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو دل میں بسا لو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد